السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ترجمہ اور ترکیب سیکھیں کہ 5ویں سبق میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم جملے انشائیہ کی ترکیب اور ترجمہ دیکھ رہے تھے۔ آج انشاءاللہ حروف استفہام کا ترجمہ اور ترکیب دیکھیں گے۔ پچھلے سبق میں فعل نہیں اور اس سے پہلے فعل امر اور جملہ اسمیہ اور جملے فعلیہ کی بیسک ترکیب ہم نے دیکھ لی تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حل ضرب زید، تو اس جملے میں بچوں ایک سیکنڈ، حل جو ہے آپ کا حرف استفہام ہے۔ حل جو ہے آپ کا حرف استفہام ہے۔ حل آنے سے جب سوال ہوتا ہے تو اس میں طلب معلوم ہوتی ہے۔ حل ضرب زید، کیا زید نے مارا، تو یہاں طلب ہے، سوال ہے۔ یہاں پر ہم اس کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، سوال ہو رہا ہے۔ تو جبھی بھی کسی جملے پر حروف استفہام داخل ہوں گے تو جملے انشائیہ ہو جائے گا۔ جیسے حل ضرب زید، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ترجمہ کرنے کا پیٹرن کیا ہوگا؟ پہلے حرف استفہام کا ترجمہ آئے گا کیا، پھر فاعل کا ترجمہ آئے گا زید نے، پھر فعل کا ترجمہ آئے گا مارا، کیا زید نے مارا۔ اگر جملے فعلیہ پر داخل ہو تو پہلے حرف استفہام کا ترجمہ آئے گا، پھر فاعل کا آئے گا، پھر فعل کا آئے گا۔ جیسے ضرب زیدن کے بارے میں ہم نے جملے فعلیہ کے مشق میں جان لیا تھا کہ ترجمے میں پہلے زید آئے گا، پھر جو ہے ضرب آئے گا۔ تو یہاں پر بھی ویسے ہی چلے گا، کیا زید نے مارا۔ اب دیکھو بچوں، یہاں پر ترکیب کرنے میں حل ہو گیا ہمارا استفہام، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا فعل اور یہ ہو گیا ہمارا فاعل، ٹھیک ہے۔ فعل، فاعل اور حروف استفہام مل کر کیا ہو گیا؟ جملے انشائیہ۔ یہ مل کر کیا ہو گیا؟ جملے انشائیہ۔ اگر ہم جملے سے استفہام کو نکال دیں گے، حل کو نکال دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ جملے فعلیہ ہو جائے گا۔ ہم استفہام کو نکال دیں گے تو یہ جملے فعلیہ ہوگا۔ تو فعل، فاعل سے مل کر جملے انشائیہ ہوا۔ حرف استفہام داخل ہونے کی وجہ سے یہ جملے انشائیہ ہوا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ہم آگے جو ہے قرآن کریم سے 9 مثالیں لیں گے جن کے ذریعے جو ہے ہم حرف استفہام اور اس کی ترکیب کو سمجھیں گے۔ آپ مکمل سبق کو ضرور دیکھنا، اور فائدہ ہو رہا ہو تو اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کرنا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ترجمہ اور ترکیب میں استفہام پر فوکس کریں گے، اور اس کے علاوہ جو اضافی باتیں آ رہی ہیں آیت کریمہ میں، تو ہو سکا تو ان کو الگ سے ویڈیو میں بتائیں گے، یا بس ان کی نشاندہی کرتے ہوئے آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا اصل مقصد اس سبق میں استفہام سمجھنا ہے، اور اس سے پہلے کہ اگر کوئی باتیں آ چکی ہیں تو ان کو استعمال میں لانا ہے۔ جو اضافی باتیں جو آگے کی آنے والی ہیں ان کو ابھی ہم کو تفصیل میں ان کے نہیں جانا ہے۔ تو چلیں، سورہ ماؤن کی آیت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمزہ جو ہے یہ استفہام کا ہے، یہ کیا ہے؟ استفہام، ٹھیک ہے، یہ ہاں ہے۔ رأیت فعل پلس فاعل، اگر ہم اتنے کی دیکھیں، کیا آپ نے دیکھا، تو یہ فعل فاعل استفہام کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملے انشائیہ، یہ ہو گیا جملے انشائیہ۔ اگر آپ کو آگے کے بارے میں بس جاننا ہے تو الذی جو ہے اس میں موصول ہے، یکذب بالدین، یکذب فعل ہے، پلس اس میں ہوا فاعل ہے، اور یہ جار مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یکذب بالدین کے الگ سے ترکیب کریں گے تو یہ جملے فعلیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جملے فعلیہ۔ اب یہ اس میں موصول ہے، اور یہ یکذب بالدین پورا جو ہے اس کا صلہ ہے، ٹھیک ہے۔ صلہ موصول سے مل کر کیا ترکیب ہوتی ہے آگے کے اسباق میں آئے گا کہ اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر جملے کا جز بنتا ہے، ترکیب کیسے کریں گے، اور یہ آیت کا پورا ترکیب کیا ہوگی، وہ جب ہم حرف اس میں موصول کے بارے میں پڑھیں گے سمجھیں گے۔ ابھی آپ کو بس یہ معلوم ہو جانا ہے کہ یہ ہمارے استفہام کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے نام کیا ہیں، ٹھیک ہے، برابر۔
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ठीक है, अलम तरा हमजा है, ये इस्तिफाम का है। लम तरा ये फेल है ना, लम दाखिल हो गया, दर्स में आपने पढ़ा था, तो ये फेल हो गया। तरा जो है फेल मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब है, तो अंता ज़मीर क्या हो गई, इसमें फाइल हो गई, अंता फाइल। तो ये इस्तिफाम जो है अपने फेल फाइल से मिलकर जुमले इंशाइया हुआ। ये क्या हो गया, जुमले इंशाइया हो गया। मुकम्मल आयत की तरकीब में नहीं करा रहा हूं, तो इसलिए हम इस्तिफाम पर फोकस है, इस्तिफाम को समझने की कोशिश करें। अब देखो इस आयत करीमा में जो है ये दूसरा जुज़ भी जो है इस्तिफामिया है। कैफा इस्तिफाम है, ठीक है, फ़अला फेल, रब्बु का मुजाफ मुजाफ इलैह होकर फाइल, फाइल की अलामत है यहाँ पर पेश है। बि अस्हाबिल फील मुजाफ मुजाफ इलैह, हाथी वालों के, और बा हरफ जर, तो ये हो गया जार मजरूर, ठीक है ना। तो ये फेल फाइल जार मजरूर से मिलकर और इस्तिफाम दोनों मिलकर ये क्या हो गया, जुमले इंशाइया हो गया। ये क्या हो गया, जुमले इंशाइया। तो अलम तरा का तर्जुमा क्या करेंगे, क्या आपने नहीं देखा, ठीक है। तो तर्जुमे में ये फर्स्ट नंबर पर ये हैं, सेकंड नंबर पर इसमें जो जमीर है वो है, थर्ड नंबर पर फेल है। तो कैफा में भी जो है फर्स्ट नंबर पर ये हैं, सेकंड नंबर पर इनो हैं, थर्ड नंबर पर इनो हैं, और फोर्थ नंबर पर इनो है। कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, कैसे आपके रब ने हाथी वालों के साथ किया, ठीक है। और कैफा वगैरह जब इस्तेमाल होता है तो उस वक्त जो है कैफा जब इस्तेमाल होता है तो तरकीब में तर्जुमे में जो है और एक तरीका होता है कि कैफा को जो है हम हमारे हिसाब से दरमियान में लाते हैं। जैसे कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, आपके रब ने हाथी वालों के साथ कैसा किया या क्या किया, तो दरमियान में भी ला सकते हैं, यानी थर्ड नंबर पर भी इसको आप ला सकते हैं, ठीक है। ये एक अक्लमंद और एक बाशऊर शख्स जो है ये चीजें समझ लेगा कि कैफा का इस्तेमाल जो बीच में आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। वमा अदराका मल हुतमा, वो को तो छोड़ दें, हुर्फ अत्फ है। मा इस्तिफाम के लिए, जी, तो ये मा इस्तिफामिया हो गया। एक इस्तिफामिया हो गया। अदराका में जो है अदरा, अदरा में ये फेल प्लस फाइल है, और जो काफ है ये मफूल भी है, ठीक है। वमा अदराका, अदराका तो ये फेल प्लस फाइल प्लस मफऊल, ठीक है। तो तर्जुमा क्या हो जाएगा, तरकीब क्या हो जाएगी, ये तो हो गया जुमले इंशाइया, ठीक है ना। और अदराका आपको क्या खबर, मल हुतमा, हुतमा क्या है, अदरा युदरी इदरान खबर है ना, अदराका आपको क्या खबर, वो क्या है, ठीक है। मल हुतमा, हुतमा क्या है। या आप अगर मल हुतमा की तरकीब देखें बस, तो मा इस्तिफामिया, और अल हुतमा इस्म मान लो या खबर मान लो, और माँ को मुब्तदा भी बाज़ वक़्त कह देते हैं, तो ये हो गया इंशाइया। हुर्फ इस्तिफहाम और उनको जो है तरकीबात में जैसा कैफा आता है तो मुब्तदा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं आगे इंशाल्लाह किसी सबक में उसकी तफसीलात बताऊंगा। वकील मन रौक,
تو اس کو تو چھوڑ دو، قیلا فعل مجہول ہے، بس اتنا یاد رکھ لینا. من استفہام ہے. راقن یہ رقیہ کرنے والا، تو یہ خبر ہو گئی. تو استفہام اور خبر مل کر جو ہے یہ جملے انشائیہ ہوا. من راق، راق کرنے والا، رقیہ کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا، پڑھ کے پھونکنے والا کوئی ہے. وقیل من راق. وقال الانسان ما لها. تو قال الانسان یہ جملے فعلیہ ہو گیا، فعل لیا. ٹھیک ہے، جملے فعلیہ ہو گیا، جملے فعلیہ ہو گیا. اس کی ترکیب آپ کر لینا. ما لہا، ما استفہام ہے، لہا جار مجرور ہے. ٹھیک ہے، جار مجرور کسی کے متعلق ہو کر ہی جملے کا جز بنتا ہے. ابھی ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. تو یہ ہو گیا جملے انشائیہ. ما لہا اسے کیا ہوا ہے، ما لہا اسے کیا ہوا، یعنی قیامت کے دن جب زمین لرزے گی، اس کے اندر کی تمام چیزیں باہر نکال دے گی. سورہ زلزال کی آیت ہے. تو انسان کہے گا اسے کیا ہوا. الم نشرح لک صدرک، استفہام. لم نشرح فعل پلس فاعل، لکا یہ جار مجرور ہو جائے گا. صدرک، الم نشرح صدرک، یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول ہو جائے گا. صدر مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ. تو یہ پورا کیا ہو گیا آپ کو، جملے انشائیہ ہو گیا. ہم کیا سیکھ رہے ہیں بچوں، استفہام کی ترکیب. ٹھیک ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل استفہام، اتاک فعل، اتا فعل ہے، کاف ضمیر مفعول ہے. ٹھیک ہے نا، فاعل. حدیث الغاشیہ مضاف مضاف الیہ ہو کر فاعل. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر اور استفہام شروع میں آنے کی وجہ سے یہ ہو جائے گا جملے انشائیہ. یہ ہو جائے گا جملے انشائیہ. حل کیا، اتا کا آپ کو پہنچی ہے، حدیث الغاشیہ چھا جانے والی چیز کی خبر، یعنی قیامت کی خبر. کیا آپ کو قیامت کی خبر پہنچی ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ جملے فعلیہ ہے. یسألونک عن الساعۃ، تو یسألونک کا جملے فعلیہ ہوگا یہاں پر. ترکیب آپ لوگ کریں گے اس کی. ٹھیک ہے نا. عن الساعۃ تو جو ہے جار مجرور ہوگا. ایان استفہام. ٹھیک ہے. مرساہا جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا. ٹھیک ہے. ایان مرساہا وہ کب واقع ہوگی. وہ ہا ضمیر کا ترجمہ پہلے کر لیے ہم، اس کا سیکنڈ کر لیے، تھرڈ اس کا کر لیے. وہ کب واقع ہوگی یعنی قیامت کب واقع ہوگی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. فا تو یہ آپ کا حرف عطف ہے، اس کو چھوڑ دو. با حرف جر ہے. ای حدیث، تو ای یہ استفہام ہے. حدیث جو ہے ایو کے بعد جو ہے وہ مضاف بنتا ہے، مضاف الیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. بعدہ، بعدہ جو ہے ظرف کے لیے آتا ہے، تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہو جائے گا. مضاف مضاف الیہ، اور یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو یہ تمام چیزیں مل کر کیا ہو گئے ہمارا جملے انشائیہ ہو گیا. جملے انشائیہ. تو بچوں یہاں تک جو ہے ہم نے ٹوٹل استفہام کی 10 مثالیں دیکھ لی ہیں. ٹھیک ہے. شروع کی مثالوں میں ہم نے تفصیلی ترکیب کی ہے. اس سبق میں ہمارا پورا فوکس تھا استفہام کے اوپر، اور جو پرانی باتیں آئی ہیں تو اس کے علاوہ جو اضافی باتیں آئی ہیں ان کے بارے میں اشارتاً کنایتاً ہم آگے بڑھ گئے ہیں. تو ان کی ترکیب تو جو ہے جب تک ہم وہ اس کو نہ پڑھائیں گے، جب تک ہم اس کی ترکیب
آپ کو نہیں سمجھائیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے کے اسباق آپ سنتے رہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ سننے کے ساتھ جب تک مشق نہیں کرو گے فائدہ نہیں ہوگا، تو مشق کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔